باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور کربلا میں دوسری تقریر کرنے کے بعد عمر ابن سعد کو بلایا۔ باوجود یہ کہ عمر ابن سعد اس ملاقات پر راضی نہ تھا اور امام علیہ السلام کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بالآخر سامنے آیا اور حسین ابن علی نے آخری مرتبہ اس پر حجت تمام کی اور اسے اپنے ساتھ جنگ کے ارادے اور فیصلے کے برے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تم مجھے قتل کر لوگے تو پھر وہ بے حیا یزید رے اور گرگان کی حکومت تمہارے حوالے کر دے گا؟ نہیں، خدا کی قسم وہ حکومت تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی، اور یہ وعدہ یقینی وعدہ ہے، جو کر سکتے ہو کر گزرو۔ میرے بعد اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کہیں بھی تم چین سے نہ رہ سکو گے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب اسی شہر کوفہ میں تیرا سر ایک بانس پر ہوگا اور شہر کے بچے اسے کھلونا بنا کر اس پر سنگ باری کریں گے۔ امام علیہ السلام کی یہ بات سن کر عمر ابن سعد بغیر کوئی جواب دیے سخت طیش کے عالم میں اپنے لشکر کی طرف واپس چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کی غرض سے عمر ابن سعد سے دوسری مرتبہ ملاقات کی اور اسے واعظ و نصیحت کی، یہاں تک کہ اس سے وعدہ کیا کہ اگر اسے کوئی مادی نقصان اٹھانا پڑا تو امام علیہ السلام اس کا بھی ازالہ فرما دیں گے۔ اسی طرح امام اس کی خیر خواہی اور رہنمائی کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس ظلم اور بہیمیت سے دور رہے اور دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن دنیا کی محبت اور عہدے اور مقام کی خواہش نے اس طرح عمر ابن سعد کی عقل پر قبضہ جما لیا تھا اور اس سے اس کا اختیار سلب کر لیا تھا کہ دونوں موقعوں پر امام کو اس کے منفی جواب کا سامنا کرنا پڑا اور اس تمام وعظ و نصیحت کا کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا، یہاں تک کہ پہلی ملاقات میں امام نے اسے بددعا دیتے ہوئے کہا، خدا تجھے تیرے بستر پر ذبح کروائے اور قیامت کے دن تیری مغفرت نہ کرے، اور امید ہے کہ عراق کی گندم سے تجھے بہت کم نصیب ہو پائے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی تمام وعظ و نصیحت بے نتیجہ رہی اور آپ نے دیکھا کہ ابن سعد حملے کے لیے تیار ہے تو فرمایا، نہ صرف یہ کہ تجھے کسی صورت حکومت نہیں ملے گی بلکہ نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں تجھے کوئی خوشی نصیب ہوگی۔ ابن سعد واقعہ عاشورہ کے بعد بہت ہی تھوڑی مدت زندہ رہا اور اس عرصے میں اسے خوشی کا ایک دن بھی نصیب نہ ہوا۔ اس کی موت بھی نہ صرف یہ کہ طبعی طور پر واقع نہ ہوئی بلکہ امام کے کہے کے عین مطابق اسے اس کے گھر میں اس کے بستر پر ذبح کیا گیا۔ عاشور کے کچھ ہی عرصے کے بعد عمر ابن سعد کی ذلت اور بدقسمتی کا دور شروع ہو گیا۔ جب وہ اسیران کربلا کے قافلے کے ساتھ کوفہ پہنچا تو کربلا کی رودات بتانے کی غرض سے ابن زیاد سے ملنے گیا۔ تمام تفصیلات سننے کے بعد ابن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ خط جس میں میں نے تمہیں حسین سے جنگ کرنے کے لیے کہا تھا اب مجھے واپس دے دو۔ عمر ابن سعد نے یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ جنگ کی افراتفری میں وہ خط کہیں گم ہو گیا ہے، خط اسے لوٹانے سے بچنا چاہا، لیکن جب ابن زیاد نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اے امیر، اب اس حکم نامے کی واپسی پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہے۔ تمہارا یہ حکم نامہ میرے پاس رہنا ضروری ہے تاکہ اسے مدینہ اور دوسرے شہروں میں
قریش کی بوڑھی عورتوں کو دکھا کر اپنا عذر پیش کر سکوں۔ ابن زیاد غصے سے پھٹ پڑا اور ان دونوں میں اس قدر بحث و تکرار ہوئی کہ جب عمر ابن سعد دارالامارہ سے نکل کر گھر واپس جا رہا تھا تو اس کی زبان پر تھا کہ کوئی مسافر میری طرح بدقسمت اور خالی ہاتھ گھر واپس نہ آیا ہوگا۔ میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت سے بھی محروم ہوا۔ اس واقعے کے بعد عمر ابن سعد اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ گیا، کیونکہ ایک طرف تو وہ ابن زیاد کے غیظ و غضب کا نشانہ تھا اور دوسری طرف کوفہ کے عوام بھی اس سے سخت نفرت کرتے تھے۔ وہ جب بھی مسجد کوفہ میں آتا لوگ اس سے کترا کر دور چلے جاتے، اور جب گلیوں بازاروں سے اس کا گزر ہوتا تو عورتیں، بچے، جوان اور بوڑھے سب اسے برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے ھذا قاتل الحسین، یعنی یہی حسین کا قاتل ہے۔ یہاں تک کہ سن 65 ہجری میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 5 سال کے بعد، کیسان مختار کے حکم کے مطابق عمر ابن سعد کے گھر پہنچا اور دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر ہے۔ عمر ابن سعد نے جب کیسان کے غضبناک تیور دیکھے تو اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا، لہٰذا اس نے بستر سے نکل کر بھاگنا چاہا، لیکن لحاف اس کے پاؤں میں الجھ گیا اور وہ بستر ہی پر گر پڑا۔ کیسان نے مزید کوئی موقع دیے بغیر بستر پر ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی ذلت آمیز اور جرائم سے بھری زندگی اپنے اختتام کو پہنچی۔